بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم عمران خان پاکستان کا وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں مل رہا۔ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کبھی آرٹیکل 6 لگانے پر غور کیا جاتا ہے، کبھی عمران خان کو گرفتار کر کے اس کی آواز کو دبانے پر غور کیا جاتا ہے۔ وہ عمران خان جسے امریکہ نہیں دبا سکا، بڑی بڑی عالمی طاقتوں نے اسے دبانے کی کوشش کی، محمد بن سلمان نے اسے دبانے کی کوشش کی، ٹرمپ نے کوشش کی، لیکن ٹرمپ سمجھدار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسے ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا، اسے پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا، تو اس نے عمران خان سے دوستی کر لی۔ محمد بن سلمان نے بھی بڑی کوشش کی، بالآخر اسے بھی عمران خان کے سامنے جھکنا پڑا، اور آج بھی وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے۔ جب تک عمران خان اقتدار میں رہا، مودی نے پاکستان کا نام تک نہیں لیا، اور یہ دبا لیں گے عمران خان کو آرٹیکل 6 لگا کر، یا اسے گرفتار کر کے، یا خدا نخواستہ اس کے قتل کی سازش کر کے۔ اور وہ پریشر بھی یہ خود پر نہیں لینا چاہتے، مذہب کارڈ کھیل کر اس کے قتل کی سازش کی گئی۔ لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ابھی تو یہ سڑکوں پر نہیں گھوم سکتے، پھر یہ گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پھر پاکستان میں ایک ایسا طوفان آئے گا جسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستانی عوام اور اداروں میں ایک ایسی خلا پیدا ہو جائے گی جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ مریم اورنگزیب کس طرح سے میڈیا ایجنسیز کو ٹاسک دے رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایڈز بناؤ، جس میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا جائے، جو کہیں سے بھی سیاسی ایڈز نہ لگیں۔ یعنی یہ اس میں پھنسنا ہی نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک مذہبی انتشار آئے اور اس میں ان کا کام ہو جائے۔ وہ چیز بھی کام نہیں کر رہی۔ وہ علماء جو عمران خان پر توہین مذہب کا الزام لگا رہے ہیں، لوگ ان علماء کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پرانا طریقہ استعمال کیا جائے، جعلی ویڈیوز، جعلی تصاویر یا جعلی آڈیوز کے ذریعے عمران خان کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ کرپشن کے کیسز تو اس کے خلاف مل نہیں رہے، تو کیوں نہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جائے، کیوں نہ اس کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا جائے۔ ہم پچھلے 30-35 سالوں سے عوام کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، اب کیوں نہیں بن رہی عوام بیوقوف، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جعلی ویڈیوز کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی عوام کا اتنا خطرناک ریاکشن آ رہا ہے کہ یہ اس سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم ہی بری طرح سے پٹ جائیں گے۔ نہ ان کو عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس مل رہا ہے، نہ اس کے کسی خاندان کے فرد کے خلاف کرپشن کا کیس مل رہا ہے۔ یہ بیچارے بڑی محنت سے ڈھونڈتے رہے، اور انہیں ملا تو کیا ملا؟ عمران خان کی اہلیہ کی ایک سہیلی، اور وہ بھی نون لیگ کے MP کی بہو ہے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، نون لیگ تو پہلے ہی داغدار ہے، PTI پر کوئی ایک داغ تو لگے۔ یہ فرح خان کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو وہ عمران خان کی اہلیہ کی ایک سہیلی ہے۔ کیا عمران خان نے اسے کوئی وزارت دی تھی؟ کیا اسے کوئی اختیارات دیے تھے؟ کیا اسے اپنا مشیر بنایا تھا؟ اور اس کے خلاف بھی کیس کیا ہے کہ اس کے اثاثوں میں 23 کروڑ روپے کا اضافہ کیسے ہوا۔ وہ ایک بڑی جاگیردار ہے، اس کے اثاثوں میں اگر 3.5 سالوں میں 23 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے ابھی تک یہ بتایا ہے کہ آپ کے پچھلے دور اقتدار میں اربوں ڈالرز کا اضافہ کیسے ہوا۔ آپ پکڑے فرح خان کو، اگر آپ کو کیس ملتا ہے تو عمران خان کا اس سے کیا لینا دینا، لیکن اسے پکڑنے سے پہلے نون لیگ کے بھی تمام ارکان کو پکڑیں جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، جن کے خلاف قتل کے کیسز ہیں، جن کے خلاف منشیات کے کیسز ہیں اور کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور شروع کریں اپنے خاندان سے۔ ابھی تک آپ یہ جواب نہیں دے سکے کہ آپ کے دور اقتدار میں اتنے کم ٹائم میں آپ کے اثاثوں میں اتنا حیرت انگیز اضافہ کس طرح سے ہوا، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک پر ڈالتا ہے، دوسرے پر ڈالتا ہے، لیکن عمران خان کی اہلیہ کی سہیلی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کون ڈال کر چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کی پاکستان یا لنڈن میں کوئی جائیدادیں بھی ہیں یا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی ڈال گیا ہوگا، ہم بڑے مصروف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن عمران خان نے کون سا ہار کتنے کا بیچا، کہاں بیچا، یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو ہوا اس پر عمران خان کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ پہلے تو عمران خان نے یہ کروایا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ جائیں امریکہ، آپ جائیں لنڈن، آپ کہیں بھی چلے جائیں، دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ کہیں پر آپ کو جوتے پڑیں گے، کہیں پر آپ کو ٹماٹر پڑیں گے، کہیں پر آپ کو چور چور اور غدار غدار کی آوازیں لگیں گی، تو کیا عمران خان مافیا مانگتے پھریں گے؟ آپ تو کئی بار عوام سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسے کام کرو، لیکن کوئی نہیں آگے آتا۔
عمران خان کہتے بھی نہیں ہیں اور وہ معافیاں مانگیں۔ آپ کے مفتاح اسماعیل نے ابھی حال ہی میں امریکہ میں مذہب اسلام کی توہین کی ہے، کیا آپ نے اسے گرفتار کیا؟ کیا آپ کے میڈیا نے عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے خلاف مذہب کارڈ کھیلا؟ اور رانا ثناء اللہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے قادیانی بھی مسلمان ہوتے ہیں، جو کہتا ہے نعوذ باللہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج کے فرض سے بہتر ہے، حج سے بھی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نواز شریف کا استقبال کرنے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی خواہش ہی رہے گی کہ عمران خان معافی مانگے۔ معافی سب سے پہلے آپ مانگیں، آپ عوام سے معافی مانگیں کہ کیا ہمارے چہرے اتنے مکروہ ہیں، کیا ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس مقدس مقام پر، اس پاک سرزمین پر بھی آپ نے ہمارے خلاف اتنی نفرت دکھائی؟ کیا ہم نے آپ کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے؟ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو ہم سے اتنا ناراض ہے کہ تو نے ہمیں اس پاک سرزمین پر بلا کر ہماری اتنی تذلیل کروائی۔ تو ناظرین وہی بدماشی والا کرپٹ نظام آ گیا ہے، عوام کو ڈرانے دھمکانے اور دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اقتدار کی طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کو، سابق حکومتی ارکان کو، یہاں تک کہ میڈیا کو بھی دبایا جا چکا ہے۔ آج شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا؟ موٹر وے پر ان کی گاڑی کو پیچھے سے ایک بڑی گاڑی ٹکر مار کر بھاگ گئی۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو وہ گاڑی بھاگتی نہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شہباز گل کی پریس کانفرنس بتائی تھی اور اس میں انہوں نے کیا کیا راز کھولے، اور آج ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اگر یہ چاہتے تو شہباز گل کو مروا بھی سکتے تھے، انہوں نے فی الحال اسے ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ ان کا بڑا پرانا طریقہ ہے، اور یہ میسج انہوں نے صرف شہباز گل کو نہیں عمران خان کو بھی دیا ہے۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔